گناہ کی بھی ایک لذت ہے اور نیکی کی بھی ایک لذت ہے۔ نیکی کی لذت جب تک آپ نہیں پاتے گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور یہ لذت اتنی عظیم ہے کہ صحابہ کرام اس میں اگر تھوڑا سا ہوتا تھا نا، اس دن بات ہو رہی تھی، جس نے یہ لذت دیکھی ہوتی ہے پھر اس کی جب جاتی ہے نا تو وہ جو تڑپتا ہے، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے، ہم چونکہ اس چیز کا ہم نے ادراک ہی نہیں کیا، اپنے دل کی صفائی کا اس طریقے سے سامان ہی نہیں کیا، اس لیے ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ورنہ گناہ کو صرف ایک ہی طریقے سے چھوڑا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور نیکی کی لذت جو ہے وہ انسان کو مل جائے۔ ابو العالیہ رفیع بن مہران تابعی ہیں، عظیم مفسر ہیں۔ جنگ ہوئی تو یہ غلام بن کے آ گئے، ایک صحابی کے حصے میں آ گئے، بات مختصر کرتے ہیں، یا ایک انصاری عورت کے بہرحال۔ تو ایک دن اسے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے اللہ کے لیے رکھا ہے کیسے؟ بہرحال بات کی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، وہ قرآن مجید جب شروع کر لیتے تھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا میں نے پڑھا، ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن مجید کھول لیا، پتہ ہی نہیں چلا فجر کب ہو گئی، اور ہمارا قرآن مجید سے کیسی لذت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری رات قرآن مجید پڑھتے رہتے، پھر خادم آدمی ہیں، صبح اٹھتے تو آقا نے کہنا یہ کرو وہ کرو، سارا دن تو طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو بہرحال مختصر آزاد ہو گئے، قرآن کے ساتھ بڑا تعلق، آزاد ہو گئے تو زندگی گزار رہے۔ ایک مرتبہ ان کی ٹانگ میں مسئلہ بن گیا، ٹانگ میں مسئلہ بنا تو انہوں نے کہا کہ علاج اس کا ایک ہے کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ لے لیں تاکہ اس کی درد محسوس نہ ہو۔ کہنے لگے کہ نہیں، جس زبان سے قرآن مجید پڑھتا ہوں اس سے نشہ نہیں لے سکتے، لیکن ایک بات ہے، قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، جب تم دیکھو کہ میری آنکھیں اوپر اٹھ گئی ہیں اور ان میں آنسو تیرنے لگے ہیں، تم میری اس کیفیت یہ نظر آ جائے گی، جس وقت یہ کیفیت بن جائے تو میری ٹانگ کو کاٹ دینا۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنکھیں جیسے ہم کہتے ہیں پھٹ گئیں، اوپر اٹھ گئیں، ان کا ٹانگ کاٹ دی گئی، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، تو محسوس نہیں ہوا، آپ نے ٹانگ پیچھے کھینچی نہیں ہے، درد ہوتا ہے انسان پیچھے کھینچتا نا۔ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وہ مٹھاس تھی کہ یہ آری اس پہ کیا کام اس نے کرنا تھا۔ آپ جو ہے وہ جامع العلوم والحکم میں یہ احسان کیا ہے اس کی شرح میں پڑھیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو بڑی انہوں نے خوبصورت شرح کی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اسلاف ایسے ہوتے تھے تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے، کوئی ان کے پاس آتا تھا، انہیں اس پہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ سوچ نہیں سکتے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے نام بھی دیا، بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے آ کے ان کو کہا کہ آپ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے اکتا نہیں جاتے؟ اب تو عورت کے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل ہے نا، مجھے جیل میں بند کرنا آپ نے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ وحشت کیسی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر کسی چیز کی ہوش رہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی وحشت ہے، کوئی تنہائی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی آ کے ان کو سلام کہہ دیتا ہے اس کیفیت میں، انہیں اس پہ اتنی زیادہ پریشانی ہوتی کہ آگے والا ان کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا کہ میں نے ان کو تکلیف دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
محبت بہت عظیم چیز ہے، اور یہ محبت دنیا کو قربان کیے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کہے کہ میں نے دنیا کی محبت بھی ساتھ رکھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت، نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرماتے ہیں؟ گانا اور قرآن مجید کی محبت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پیسے کی محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، پیسے کی محبت بھی ہے، قرآن مجید کی محبت بھی ہے، یہ دونوں آپس میں الٹ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک دل میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ ایک ہی صورت ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے آنے کا کہ وہ دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے خالص ہو جائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کو سکون ایک ہی ذریعے سے آ سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم جو ہے وہ استقرار پکڑ جائے، پورا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس سے بھر جائے تو وہ دل کو سکون آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان دل کے لیے سکون کا سامان نہیں کر سکتا۔